اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ود می سدرا اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا کنٹری مینیجر آف دا ڈائگنوسٹک ڈویژنز آف روش پاکستان جناب شبیر حلائی صاحب. ان سے بات ہو رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی ایٹ اینی گیون ٹائم ایٹ اینی گیون پلیس پریونشن از وے بیٹر دین کیور, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی خدا نخواستہ آپ کے خدشات ہیں پلیز گو اینڈ ڈسکس ود یور ڈاکٹر. ایک تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم سب اپنا خود علاج کرنے لگ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے اچھا جی خون کی کمی ہے, یہ پتہ چل گیا ٹیسٹ میں, اب اس کے بعد صرف دبا کے آپ سیب کھا لیں. بالکل صحیح بات ہے, اس طرح کی ریمیڈیز سے فرق پڑتا ہے, بٹ یو نیڈ ٹو ہیو پراپر میڈیکیشن, پراپر کنسلٹیشن اینڈ پراپر ایڈوائس فرام دا پروفیشنلز. ایبسلیوٹلی. شبیر صاحب کیا کہیں گے کہ ایک طرف تو ہم پیشنٹ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹرس کو بھی ٹرین کرنے اور ان کو بتانے کہ جو ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں ڈائگنوسٹک سسٹمز میں, اس کے لیے بھی آپ لوگ ریگولر ٹریننگس کرتے ہیں. جی ہاں, جیسے آپ نے بتایا کہ کوباس کی جو کیمپین تھی یہ تو جہاں ڈاکٹرز کے لیے تھی وہاں عوام کے لیے بھی تھی. بالکل. ہم ریگولر طور پہ CMEs کرتے رہتے ہیں, ہم نئی ٹیکنیکس بتاتے ہیں ڈاکٹرز کو, نئے ٹیسٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات سدرا میں آپ کو بتاؤں کہ وین ایور وی انٹروڈیوس اے ٹیسٹ, یہ نہیں کہ یہ ایک ایڈیشنل ٹیسٹ ہو گیا, ہاؤ اٹ ول امپیکٹ پیپلز ہیلتھ, ہاؤ اٹ ول امپیکٹ آر اکانومی, اینڈ واٹ بینیفٹ کین وی گیٹ آؤٹ آف دس ایڈیشنل بینیفٹ. تو ہم یہ ٹیسٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ پوری کیمپین جو ہے یہ اس کو بھی انکمپس کرے گی, اور نیڈ بیس بھی ہوتی ہے. اب جیسے اس وقت اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن کی طرف نظر ڈالتے ہیں, بہت ساری بیسک چیزیں جن سے ابھی بھی ہم لڑ رہے ہیں. پولیو وی ہیونٹ بین ایبل ٹو ایریڈیکیٹ. مدر اینڈ چائلڈ کیئر رائٹ آفٹر میٹرنٹی از آلسو ان ایریا دیٹ نیڈس اے لاٹ آف اٹینشن. لیکن ابھی حال ہی میں جیسے ہم نے دیکھا ہے 3-4 ایسے مرض جو شاید اس سے پہلے ہم صرف ڈراموں میں یا فلموں میں دیکھتے تھے, ہم بہت کامنلی سننے لگے. کینسر کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے, HIV, ایڈز آف کورس, اینڈ لاسٹلی ہیپیٹائٹس. کیا کہیں گے ان تینوں موذی مرض کے لیے کیا کوئی پریونشن ہے, یا آپ یہی کہتے ہیں کہ ارلی ڈیٹیکشن از پرہیپس دی اونلی وے ٹو گیٹ آؤٹ؟ دیکھیں, ہیپیٹائٹس اور اسپیشلی ہیپیٹائٹس C ہیز بیکم این ایپیڈیمک فار پاکستان. although there is no confirmed data, لیکن جو ریسرچ جو لٹریچر ہمیں کہتی ہے وہ about 5% of the people are infected with hepatitis C in پاکستان. یہاں تھوڑا سا میں بتاؤں آپ کو کہ اگر ہم 200 ملین کی پاپولیشن لیں تو 10 ملین people are affected with hepatitis, which is an alarming number. بالکل. اور یہ دیکھیں جو ہیپیٹائٹس C ہے یہ بیسیکلی بلڈ ٹرانسفیوژن سے پھیلتی ہے زیادہ تر, جو لٹریچر کہتی ہے. ادروائز یہ ڈینٹسٹ سے بھی پھیلتی ہے, باربرز جو ہیں وہ انسٹیرلائز ایکوپمنٹس ہوتے ہیں اس سے بھی پھیلتی ہے. اس میں ایجنٹ آپ کا سلائیوا بھی ہے, تو پیپل سے کہ ظاہر سی بات ہے جب تھوک سے یہ پھیل سکتی ہے تو کھانے پینے کی اشیاء جو آپ روڈ سائڈ سے اگر لیتے ہیں اور وہ اگر جن برتنوں میں آپ کو سرو کیا جا رہا ہے اگر وہ ڈسپوزیبل پلاسٹک نہیں ہے یا وہ صحیح طرح واش نہیں ہوا ہوا, دیٹ کوڈ آلسو بی اے سورس. اچھا, فارچونیٹلی ہیپیٹائٹس C کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ بہت ہی لمیٹڈ لٹریچر ہے جہاں وہ یہ کلیم کرتے ہیں, بٹ دیر از نو اوتھینٹک ڈیٹا آن دیٹ. صحیح. تو وی آر کوائٹ سیف اوور دیر. ہاؤیور ہیپیٹائٹس B بھی رائز کے اوپر ہے, بٹ چونکہ اس کی ویکسین ہے تو آئی تھنک دا میڈیکل کمیونٹی ہیز ڈن اے گڈ جاب ان پریونٹنگ اٹ. ہاؤیور ہیپیٹائٹس C کے لیے یہ ہے کہ اس کے 2-3 طریقے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہیپیٹائٹس C پہلے اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوتی ہے جس کو ہم سیرولوجی کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وائرس کسی کو اٹیک کرتا ہے تو اس کی جسم سے اینٹی باڈیز الیسٹ ہوتی ہیں اور دے ٹرائی ٹو فائٹ آؤٹ دیٹ وائرس. پھر اس کے بعد ایک PCR ٹیسٹ ہوتا ہے جو کمپلیمنٹ کرتا ہے سیرولوجی ٹیسٹ کو, جو آپ کو کنفرم کرے گا کہ یہ واقعی میں C کی وجہ سے ہے. اینڈ روش پاکستان ٹیکس گریٹ پرائڈ کہ ہم ان دونوں سیگمنٹ آف دی ہیپیٹائٹس میں ہم لوگ موجود ہیں. بالکل. بٹ ابھی ریسنٹلی یو ول بی ہیپی ٹو نو کہ بلڈ اسکریننگ کے حوالے سے, کیونکہ یہاں اباؤٹ کافی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے پاکستان میں, ادھر فوج میں, اور جیسے آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات ہے, بم دھماکوں میں بلڈ کی بہت ضرورت پڑتی ہے. ان فیکٹ آئی وانٹڈ ٹو کم ٹو دس شبیر صاحب کہ اگر ہم سینیریو اپنے دیکھتے ہیں, ایکسیڈنٹ پرون بہت زیادہ ہیں ہم لوگ, سرجریز میں یو نیڈ بلڈ, ڈیفیشنسی آف بلڈ خواتین میں خصوصاً بہت زیادہ ہوتا ہے, اینڈ اف دے آر ٹو انڈر گو اے سرجری تو بلڈ ٹرانسفیوژن کرائی جاتی ہے.
انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور اس کی انسائٹ یہی ہے کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی بلڈ ٹرانسفیوژن کی، اوبویسلی آپ ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں، اس وقت آپ کے پاس شاید اتنا وقت نہ ہو کہ آپ پراپرلی دیکھ سکیں کہ کیا یہ بلڈ ٹیسٹڈ ہے، اسکرینڈ ہے. تو ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ریلیٹیو سے جس کو آپ جانتے ہیں آپ وہیں سے لیں. دوسری بات یہ کہ آپ ان اداروں سے بلڈ لیں جو اوتھینٹیکیٹڈ سمجھے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ڈرگ یوزرز، پروفیشنل ڈونرز بہت زیادہ ہیں پاکستان میں بیکاز آف دا اکانومی سچویشن. ہرگز وہ والا بلڈ نہ استعمال کیا جائے. اور جہاں سے بھی آپ بلڈ لیتے ہیں اس کے ٹیسٹنگ کے بھی سٹیجز ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا امیون رسپانس، جب آپ کو وائرس اٹیک کرتا ہے تو آپ کا امیون رسپانس اس کو جواب دیتا ہے، روک تھام کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ آلدو وائرس ہیز اٹیکڈ یو، لیکن آپ کا جو امیون سسٹم ہے یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہوتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. نہیں، پیرالائز میں نہیں کہوں گا، دیٹ وڈ بی اے اسٹرانگ ورڈ. وہ اس کو سمجھنے کی ٹرائی کر رہا ہے اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو ایلیسٹ دا اینٹی باڈی رسپانس. صحیح. بٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم اگر کسی کو بلڈ ٹرانسفیوز ہو جائے تو جس کو جو ریسیپینٹ ہوگا بلڈ کا اس کو وہ مرض لگ جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ونڈو پیریڈ. روش اس سلسلے میں ہم نے ایک نئی ٹیکنالوجی پچھلے سال ہی انٹروڈیوس کروائی ہے جس سے یہ، اور یہ بیسکلی بلڈ بینکنگ کے لیے، جس کو ہم نیٹ کہتے ہیں، نیوکلیک ایسڈ ٹیسٹنگ. یہ جو ہوتا ہے یہ ونڈو پیریڈ کے اندر جب پیشنٹ ہوتا ہے یا جب ہم وہ بلڈ آتا ہے ہمارے پاس تو ہم ونڈو پیریڈ کی بھی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن اسی طرح کوئی ٹیسٹ 100% گارنٹیڈ نہیں ہے، یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں. ڈزنٹ میٹر واٹ یو ڈو. I think it's a phenomena where you are eradicating probably the various chances. تو آپ اس کو کم کرتے 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 نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں. اگر ونڈو پیریڈ آپ کا لیٹس سے ہیومن باڈی کا 30 دن ہے، جب آپ کی اینٹی باڈی یہ 4 دن پہ کر دیتا ہے آپ کو. تو اگر کسی کو وہ والا بلڈ لگ جاتا ہے جو ڈیورنگ ونڈو پیریڈ وہ تھا تو ڈیفینیٹلی دیٹ پرسن ول بیکم دا کیریئر فار دیٹ ڈیزیز. تو روش اس حوالے سے ہم لوگ بلڈ بینکنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی اس وقت خالی ایک بلڈ بینک ہے جہاں پر یہ ہوتا ہے. اینڈ ود دس شو آئی ووڈ اپیل ٹو آل دا بگ بلڈ بینکس ٹو پلیز لیٹ اس نو ہاؤ کوڈ آئی ہیلپ دیم اینڈ ہاؤ وی کین موو دس فارورڈ for the safe Pakistan, for the safe blood transfusion. Because absolutely یہاں پہ کی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ all these technologies, these equipment, these facilities are available. لیکن کیا ہمارے ویژن میں، ہمارے ایمز میں یہ شامل ہے کہ یہ تمام فیسلٹیز کو ہم استعمال کریں اور اسپیشلی پاکستان کی بھلائی کے لیے استعمال کریں؟ لیکن یہاں پر ایک یہ آتا ہے آبجیکشن کہ جی یہ مہنگا ٹیسٹ ہے. یس آئی ایگری، یہ مہنگا ٹیسٹ ہے. بٹ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. لیٹس سے یہ $20 کاسٹ کرتا ہے، تو 20 کو آپ کر لیں، اگر ایون 100 سے بھی کر لیں تو 2000 روپے بنتے ہیں. اگر وہ ٹیسٹ بر وقت نہیں پکڑا جاتا ہے تو جو ایوریج کاسٹ آف جو مینجمنٹ آف دا ڈیزیز ہے وہ 3 سے 4 لاکھ روپے آ جاتی ہے. اور یہ صرف میں میڈیسن کی بات کر رہا ہوں. نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شبیر صاحب. لیکن یہ جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں، لائک ہمیں اگر انسائٹ کے بارے میں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ لوگ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. This is something you've learned over the many periods of serving this industry. آپ نے کب ارادہ کیا کہ آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ارادہ تو یوں تھا کہ when I completed my masters from Karachi University in biochemistry, I proceeded to US. صحیح. تو میں وہاں 10 سال رہا ہوں. Then I got my masters again over there. And MS کرنے کے بعد I was working for a multinational company over there. اور I was working on quite advanced research. اور جو PCR ٹیکنالوجی جب ہم نے پاکستان میں وہ کیا ہے تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کافی لوگوں کو ہیلپ کی ہے. بٹ دین کچھ فیملی سرکمسٹانسز ایسے ہوئے کہ I had to come back to پاکستان. تو آپ کو آتے ہی یہاں پہ کوئی کلچرل شاک لگا؟ لائک ہیونگ ورک دیئر فار 10 years تو بہت فرق آ گیا ہوگا یہاں کے سرکمسٹانسز میں. یہاں آپ نے فارملی کام نہیں کیا تو واز اٹ اے شاک؟ یو آر رائٹ. انیشیلی تو بہت بڑا شوق تھا کیونکہ آپ 10 سال میں ایک سسٹم سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اینڈ وین یو کم ٹو ڈی ریگولیٹڈ سسٹم تو تھوڑی سی شروع میں پریشانی ہوتی ہے. بٹ لک آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان پاکستان، سو آئی واز جسٹ کمنگ بیک ہوم وتھ اے ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ. تو آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ایم بیک. مجھے کوئی اس میں ریگریٹس بھی نہیں ہیں.
So what I have contributed in the community, what I have contributed for my country, I'm quite proud of it. शबीर साहब क्या कहेंगे, what was it growing up like in Pakistan? आपका मेरे ख्याल में बचपन कराची में ही गुजरा, तो उस ज़माने की कराची और आज की कराची को अगर कंपेयर करते हैं तो क्या फ़र्क पाते हैं? Absolutely, born and raised in Karachi. और उस ज़माने की मैं आपको कुछ यादें बताऊं कि ड्यूरिंग द कॉलेज डेज़ हम रात को 12 बजे निकला करते थे बाहर, और अगर आप 8 या 8:30 बजे बोलेंगी तो आई वुड बी लिटिल स्कैर्ड. डेफिनेटली वो दौर कुछ और था, आबादी भी कम थी, इतने शायद पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं थे जो कंट्री इस वक्त जा रही है जिस सिचुएशन के साथ. तो आई हैव रियली इंजॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑफ द पास्ट कराची, एंड आई एम स्टिल, मैं कोई आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कि ये थोड़ा सा हालात यहाँ पर जो हैं वो पॉसिबली ख़राब हों, बट आई थिंक वी ऑल विल हैव टू वर्क टुगेदर to make it like it was in the past. बिल्कुल सही. और मुझे ये बताएं कि what school did you go to, और स्कूल के ज़माने में अगर देखें आजकल तो बाकायदा इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली एक अभी कैंपेन के सिलसिले में हमने मुख्तलिफ स्कूल्स को विज़िट किया, तो आई वॉज सो सरप्राइज. दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ स्कूल्स वी वेंट टू. रीज़न बीइंग हर जगह आप देखते हैं CCTV कैमराज लगे हुए हैं, बैरियर्स लगे हुए हैं स्कूल के एंट्री पॉइंट से बहुत पहले. एवरी किड जो अपना स्कूल का बस्ता लेके अंदर जा रहा है उसको एक स्कैनर से गुजरना पड़ता है. तो आई मीन ये एक बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट है. आपका स्कूल कैसा था, एंड व्हाट स्कूल डिड यू गो टू? आई वेंट टू अ ट्रेडिशनल स्कूल. उस ज़माने में ट्रेडिशनल स्कूल्स कम होते थे, बट आई वेंट टू BVS, बाई वीरबाई पारसी हाई स्कूल, and जिसको कहते हैं proud to be a Virbajiite. So I went there, then I went to St. Pat's College, from there I went to Karachi University, and from there I proceeded to US, Northwestern University in Chicago. सही. और अपने बच्चों के लिए भी क्या आपने वही स्कूल चुना जिसमें आप खुद गए थे, या वहाँ पे आके कुछ चेंज आ गया? अच्छा, मेरी जो बेटी है she still goes to a traditional school. She goes to Mama Parsi. However, my son, he does not go to a traditional school in the sense कि वो BVS में नहीं जा रहा है, but again he goes to a proper school जहाँ पर playground भी है, proper classes भी हैं. तो ये आपका की कंसर्न होता है, स्पेशली बिकॉज ये हमारे देखने वाले ये प्रोग्राम हेल्थ TV पे देख रहे हैं. कितना ज़रूरी होता है आपके ख़्याल में एक बच्चे के लिए कि जब जिस स्कूल में वो जाए वहाँ पे उसकी ज़हनी नशोनुमा तो हो रही है, लेकिन उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट भी मिले जहाँ वो किसी फ़िज़िकल स्पोर्ट में, एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सके? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जहाँ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है. एक चीज़, बिकॉज मे बी इट्स मी कि मैं कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, आई वैल्यू द वैल्यूज़. तो मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बड़ों से किस तरह बात करनी है. सिर्फ स्कूल को ग्रेजुएट कर लेना या 9th 10th कर लेना या कैम्ब्रिज कर लेना इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, बट टू मी द वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट. शबीर साहब क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स, आई थिंक ये जब देख भी रहे हैं तो बेचारा बच्चा 1 साल का 2 साल का बोलना नहीं शुरू करता कि पेरेंट्स चाहते हैं ये फर अंग्रेज़ी बोले. तो जो स्कूल की चॉइस होती है उसमें भी यही देखा जाता है कि यहाँ पे अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी या नहीं, और बच्चा कितनी रवानी से अंग्रेज़ी बोल सकेगा. क्या कहेंगे इस रविश के बारे में आप? देखें, मैं आपसे ये कहूँगा कि लैंग्वेज जितनी लैंग्वेजेस आए आदमी को उतना अच्छा होता है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं जिस रीजन में काम करता हूँ यहाँ पे चाइना जो है दैट इज़ एट लाइक ग्रोइंग एट लाइक लास्ट ईयर दे ग्रू बाई 64% इन आवर इंडस्ट्री. बट यू विल बी सरप्राइज सिद्रा कि दे कैन नॉट इवन स्पीक अ प्रॉपर करेक्ट इंग्लिश. देखिए, इंग्लिश आना अच्छी बात है, बट डोंट टेक इट अपॉन योर सेल्फ कि अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती या नहीं बोल सकता तो आई वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली. कई लोग हैं नहीं बोलते हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि 20% ही खाली लिटरेसी रेट है. तो आई वुड नॉट से कि इंग्लिश आना ज़रूरी है, बट इट्स ऑलवेज हैव टू हैव एक्सपीरियंस इन एज मैनी लैंग्वेजेस एज यू नो. अच्छा, मुझे हमेशा से ये डिस्कशन, ये डिबेट बहुत ही दिलचस्प लगती थी, क्योंकि ठीक है हम अगर ये कह भी लें और मान भी लें कि अंग्रेज़ी बोलना आपके लिए तरक्की के लिए या आपके आगे बढ़ने के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, तो पैरेलल में मेरे ख़्याल में हमारी जो अपनी ज़बान है उस पर भी काम होना चाहिए. हम अनफॉर्चुनेटली एक जगह के फ्रीज़ हो चुके हैं. हमारा कोई पॉपुलर कल्चर, आप देखिए कितनी किताबें हैं जो उर्दू में नहीं लिखी जा रही हैं, जो मशहूर हो रही हैं.
غالب اور اقبال تو ہم سب پڑھ ہی لیتے ہیں, جو تھوڑے سے زیادہ کلچرڈ ہے وہ فیض بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن بہرحال زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس نوٹ پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویل کنٹینیو دس ڈسکشن اینڈ دس کانورزیشن ود شبیر ہلائی صاحب. آپ ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیے پہچان.